آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم کہ جب انسان کی جان نکل جاتی ہے، روح نکل جاتی ہے اور اس کو ایک پھٹے پر لٹا دیا جاتا ہے اور وہ تن تنہا اب پھٹے پر پڑا ہے قبر کی انتظار میں، اور لوگ اس کو اٹھا کر اندھیری قبر کی طرف لے کر جا رہے ہوتے، تو وہ مردہ آواز دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے اٹھا کر لے جانے والوں، اے مجھے میرے گھر سے جدا کرنے والوں، اے مجھے میرے رشتہ داروں سے جدا کرنے والوں، اے میرے مال و اسباب پر قبضہ جما لینے والوں، اے میرے اہل و عیال، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور خیال رکھنا جس طرح اس دنیا نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، اس طرح یہ دنیا تمہارے ساتھ دھوکہ نہ کر دے۔ جس طرح میں نے اپنا دل اس دنیا سے لگا لیا، میں نے دنیا کے حسن و جمال کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، میں نے دنیا کے مال و متاع کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، میں دنیا کے اہل و عیال کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، میں نے دوستوں احباب کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، میں نے کوٹھی اور بنگلے اور بڑی بڑی کاروں کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا، میں نے دنیا کو ٹھگنا اور مال بٹورنے کو ہمیشہ کی زندگی سمجھا۔ اب وہ سارے کا سارا مال، وہ سارے کے سارے مال و اسباب، وہ سارے کے سارے اہل و عیال، وہ سارے کے سارے مجھے اب اٹھا کر لے کر جا رہے، اور وہ سب کچھ یہی بھی دھرے کا دھرا رہ گیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا دھوکہ ہوا میرے ساتھ جو دنیا نے میرے ساتھ کھیلا۔ تم خیال رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ کر دے۔ اب تم خیال رکھنا اور میری موت سے عبرت حاصل کرنا۔ میری زندگی اور موت تمہارے سامنے ہوئی، اس سے عبرت حاصل کرنا، اور تم ایسا نہ کر لینا جس طرح میں نے کیا اور آج خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا۔ اور پھر کہتا ہے کہ میں نے حلال یا حرام جو بھی مال کمایا، اب اس سے نفع میری اولاد اور میرے بھائی اٹھائیں گے، رشتے دار۔ اب اس حلال اور حرام کو کمانے کی جزا اور سزا مجھے قبر میں ملے گی، اور وہ میرا مال اب دوسروں کے قبضوں میں جا رہا ہے، خالی تن تنہا قبر میں جا رہا ہوں۔ اس کا نفع وہ اٹھائیں گے اور قبر میں نقصان میں اٹھاؤں گا۔ پھر وہ کہتا ہے اے لوگوں میری موت سے عبرت حاصل کرنا۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ اس کی آواز انسان اور جن کے علاوہ دنیا کی ساری مخلوق یہ آواز اس کی سنتی ہے، ساری مخلوق اس کی آواز کو سنتی ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو کندھوں پر اٹھا کر لے کر چل پڑتے، یہ دوستو یہ عبرت کی باتیں ہیں۔ اللہ کرے یہ باتیں ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائیں، اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ آقا کائنات کے فرمان راسخ ہو جائیں، زندگی گزر جائے گی۔ شرابی شراب پیتا ہے ساری زندگی، اس کی بھی زندگی گزر جاتی ہے۔ ایک نمازی 5 وقت مسجد کے انتظار میں رہتا ہے اور مسجد میں دوڑتا ہے، آتا ہے مسجد کی طرف، اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے۔ مگر اللہ کے ہاں وہ مقدس شخص ہے جس کو 5 نمازیں نصیب ہو جاتی ہیں، وہ مسجد کے انتظار میں رہتا ہے، اذان کے انتظار میں رہتا ہے، اور جب تک نماز ادا نہ کر لے اس کو سکون نہیں ملتا۔ زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے، وقت شرابی کا بھی گزر رہا ہے، حلال کمانے والا اپنی زندگی وہ بھی گزار رہا ہے، اس کے بچے بھی پل رہے ہیں، اور حرام کمانے والا اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے اور وہ بھی بچوں کو پال رہا ہے۔ مگر
جو حلال کمائی سے بچوں کو پڑھ رہا ہے وہ دنیا میں بھی منافع میں ہے، آخرت میں بھی منافع میں ہے، اور جو حرام بازی کے ساتھ، پھیرا پھیری کے ساتھ، دھوکہ دہی کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ حرام مال اکٹھا کر کے بالوں کو، بچوں کو پڑھا رہا ہے، پا رہا ہے، وہ دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے میں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جاتا اور لوگ اس کو کندھے پر اٹھا کر لے کر چل پڑتے ہیں، اگر وہ اچھا ہوتا ہے، اگر وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اگر وہ نمازی ہوتا ہے، اگر وہ والدین کے حقوق پورے کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ دین پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے، اگر وہ حلال کھانے کمانے والا ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اپنے رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جلدی کرو مجھے لے جاؤ، جلدی کرو مجھے اپنے ٹھکانے کی طرف لے جاؤ، جلدی کرو، دیر نہ کرو، میں جلدی اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ اور جس کی زندگی غلاظتوں سے، ناپاکیوں سے گزری ہوتی ہے، خطاؤں سے گزری ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے گزری ہوتی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چلاتا ہے اور وہ کہتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ کہتا ہے یا تھوڑا لیٹ لے کر چلو، دیر کرو، ایسا ایسا چلو، ہائے مجھے کس طرف لے کر جا رہے ہیں، ہائے میری بربادی ہے، میں نے کچھ نہ کیا اپنی اس آخرت کے لیے، میں نے کچھ نہ کمایا اپنی قبر کی زندگی کے لیے۔ وہ اعلان کرتا ہے، کہتا ہے ارے تم میری بات کیوں نہیں سنتے، مجھے ابھی نہ لے کے جاؤ، مجھے ٹھکانہ نظر آ رہا ہے، وہاں پہ دوزخ کا ایک گڑھا میری انتظار میں ہے۔ دیکھیں کتنا وہ خوش نصیب شخص ہے جو اپنی زندگی کو 4 دن کی زندگی، اور یاد رکھیں یہ زندگی مستعار ہے، یہ زندگی ادھار ہے، یہ زندگی امانت ہے۔ نوجوانوں، یہ تمہاری جوانیاں تمہارے پاس امانت ہے، یہ تمہارا کچھ نہیں، اس میں تمہاری جوانیوں میں عشق کا جذبہ ہے، محبتوں کا جذبہ ہے، تو یہ اپنے عشق اور محبت کا جذبہ ذات مصطفیٰ سے کیوں نہیں لگاتے؟ تم دنیا کے عشقوں میں غرق ہوتے جا رہے ہو، دنیا کے حسن و جمال جو فنا ہونے والا ہے، تم نے اپنے دلوں کی جو ہے دروازوں کو، کھڑکیوں کو اس طرف کھول دیا، اور جس سے عشق کرنا تھا اس کے حسن و جمال کو بھول گئے۔ ارے وہ کیسا حسین و جمیل ہوگا جس سے خود خدا عشق کرتا ہے، ارے اس کے حسن و جمال سے عشق کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے عشق کی ڈوریں کہیں اور چل پڑی، تمہاری عشق کے دروازے کہیں اور کھل گئے، تمہاری آرزویں کسی اور طرف ہو گئی، تمہاری نگاہوں میں کسی اور کے عشق کے آنسو بہنے لگ گئے۔ نوجوانوں، یہ جوانیاں تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہنی۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، کبھی یہ بھی نوجوان تھے، یہ سفید داڑھیوں والے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بھی کبھی جوان تھے، آج بزرگ ہیں، اور آج کے بعد کبھی جوانی واپس نہیں آئے گی۔ چلی گئی جوانی، کیونکہ وہ ادھار تھا، وہ واپس لے لیا گیا۔ تمہارے پاس جوانیاں ہیں، اور ان جوانیوں کو، ان جوانیوں کے جذبات کو، ان جوانیوں کے عشق کو، ان جوانیوں کی محبت کو اس طرف لگاؤ کہ جو عشق اور محبت تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے، آخرت میں بھی کامیاب کرے۔ اور وہ عشق اور محبت قرآن کی محبت ہے، وہ مصطفیٰ کی محبت ہے، وہ مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی اہل بیت کی محبت ہے، وہ صحابہ کرام اور آقا کائنات کی امت کی اولیاء کی محبت ہے۔ اگر اس طرف لگاؤ گے، یہ تمہاری جوانیاں چلی بھی جائیں گی، مگر یہ جوانیوں کا مزہ اور لطف تمہیں ساری زندگی اور قبر میں بھی ملتا رہے گا۔